اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آج روشنی کا زمانہ ہے، دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے، مریخ تک پہنچنے والے ہیں، اور دنیا میں جمہوریت ہے، حقوق انسانی کا بول بالا ہے، تعلیم کا جو ہے معیار بہت اونچا ہو چکا ہے، مگر ہمارے مولوی صاحبان پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کو دنیا کے مقابلے میں اپنے آپ کو یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم ہی مذہبوں کے خدا بنے ہوئے ہیں۔ 1974 میں قومی اسمبلی کے ذریعے جماعت احمدیہ کو وہاں بلایا گیا کہ آپ اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں، ورنہ ہم آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں گے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو بات یہ پوچھنے والے ہیں ان کو اپنے اسلام کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہمارا اسلام ہے، کس اسلام کو ہم مانتے ہیں۔ چند مولوی بیٹھے ہوئے تھے جن کے پیچھے لگ کر پوری قومی اسمبلی نے قوم کا، اپنے وقار کا اور اسلام کا اس طریقے سے جگ ہنسائی کی ہے دنیا میں، جبکہ مذاہب عالم میں مذہبی آزادی جو ہے وہ ہر ایک مذہب میں پائی جاتی ہے۔ اسلام بھی مذہبی آزادی کی تعلیم دیتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ لیکن قومی اسمبلی کہتی ہے جی آپ ہمیں بتاؤ تم کیسے مسلمان ہو، اگر تم پاس ہوئے تو آپ کو مسلمان سمجھا جائے گا، اگر تم فیل ہو گئے اپنے بیان میں پھر آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے گا۔ یہ کیسا فیصلہ کرنے آئے تھے یہ لوگ 1974 میں، جو انہوں نے اپنے منہ پر کالک ملی ہے۔ وہ بیان جو جماعت احمدیہ نے ان کو دیا ہے، پہلے تو خاتم النبیین کا تھا، وہ بھی میں نے آپ کو بیان سنا دیا۔ اب وہ ان کو بتایا گیا کہ ہم کس خدا کو مانتے ہیں۔ لو جی، اب ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ہمیں خدا کا تصور دیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو قرآن شریف میں آپ فرماتے ہیں، قرآن شریف میں ایسی تعلیمیں موجود ہیں جو خدا کو پیارا بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، کہیں اس کے حسن و جمال کو دکھاتی ہیں، کہیں اس کے احسانوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ کسی کی محبت یا تو حسن کے ذریعے سے دل میں بیٹھتی ہے یا احسان کے ذریعے سے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ خدا اپنی تمام خوبیوں کے لحاظ سے واحد اور لا شریک ہے، تمام خوبیوں کے لحاظ سے واحد ہے اور لا شریک ہے، کوئی بھی اس میں نقص نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جس میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا اور مظہر ہے تمام پاک قدرتوں کا، اور مبدا ہے تمام مخلوق کا، اور سرچشمہ ہے تمام فیضوں کا، اور مالک ہے تمام جزا سزا کے دن کا، اور مرجع ہے تمام امور کا، اور نزدیک ہے باوجود دوری کے، اور دور ہے باوجود نزدیکی کے۔ وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے اس کے نیچے بھی اور ہے، اور وہ سب چیزوں سے زیادہ پوشیدہ ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس سے زیادہ اور بھی کچھ ظاہر ہے۔ وہ زندہ ہے اپنی ذات سے
اور ہر ایک چیز اس کے ساتھ زندہ ہے۔ وہ قائم ہے اپنی ذات سے، ہر ایک چیز اسی کے ساتھ قائم ہے۔ اس نے ہر ایک چیز کو اٹھا رکھا ہے، کوئی چیز نہیں جس نے اس کو اٹھا رکھا ہو۔ کوئی چیز نہیں جو اس کے بغیر خود بخود پیدا ہو گئی ہو یا اس کے بغیر خود بخود جی سکتی ہو۔ وہ ہر ایک چیز پر محیط ہے، مگر نہیں کہہ سکتے کہ ایسا احاطہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کی ہر ایک چیز کا نور ہے۔ ہر ایک نور اسی کے ہاتھ سے چمکا ہے، اسی کی ذات کا پرتو ہے۔ وہ تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ کوئی روح نہیں جو اس سے پرورش نہ پاتی ہو اور خود بخود ہو۔ کسی روح کی کوئی قوت نہیں جو اس سے نہ ملی ہو اور خود بخود ہو۔ اس کی رحمتیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو بغیر سبقت علم کسی عامل کے قدیم سے ظہور پذیر ہیں۔ ایسی رحمتیں ہیں جو خود بخود انسان کے لیے اس نے پیدا کر دی ہیں۔ زمین و آسمان، سورج اور چاند اور ستارے، پانی اور ہوا، آگ اور تمام ذرات عالم کے باب جو ہمارے آرام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایسا ہی جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ تمام چیزیں ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمارے لیے مہیا کی گئی ہیں۔ یہ ہمارا خدا، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ سب اس وقت کیا گیا جب کہ ہم موجود نہیں تھے، نہ ہمارا کوئی عمل تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ سورج میرے عمل کی وجہ سے پیدا کیا گیا یا زمین میرے کسی شدھ کرم کے سبب سے بنائی گئی؟ غرض یہ وہ رحمت ہے جو انسان اور اس کے عملوں سے پہلے ظاہر ہو چکی ہے، جو کسی کے عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔ دوسری رحمت وہ ہے جو اعمال پر مترتب ہوتی ہے، اس کی تصریح کی کچھ ضرورت نہیں۔ ایسا ہی قرآن شریف میں وارد ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات ہر ایک عیب سے پاک ہے اور ہر ایک نقصان سے مبرہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اس کی تعلیم کی پیروی کر کے عیبوں سے پاک ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ میری طرح انسان بھی بے عیب بننے کی کوشش کرے۔ وہ فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا اور اس ذات بے چون کا اس کو دیدار نہیں ہوگا اور مرنے کے بعد بھی اندھا ہی ہوگا، تاریکی اس سے جدا نہیں ہوگی، کیونکہ خدا کے دیکھنے کے لیے اسی دنیا میں جو حواس ملتے ہیں، جو شخص ان حواس کو دنیا کے ساتھ نہیں لے جائے گا وہ آخرت میں بھی خدا کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نابینا ہے وہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ جو دل کے نابینا ہے، جو اس کی باتوں کو، اس کے ماموروں کو، اس کی کتاب کو، اس کی تعلیم کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ نابینا ہیں جو ظلم کرتے ہیں۔ وہ نابینا ہے جو معرفت کو سمجھتے نہیں ہیں، جو خدا تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جیسا کہ 1974 کی اسمبلی نے باوجود یہ سن کر، سمجھ کر، دیکھ کر اور صرف اپنی دنیاوی لالچ اور ووٹوں اور کرسی اور اقتدار کی خاطر ایک ایسی جماعت کو جو خدا تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتی تھی، اس کے خلاف یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے صاف سمجھا دیا ہے کہ وہ انسان سے کس ترقی کا طالب ہے، وہ انسان کی تعلیم کی پیروی سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ قرآن شریف کی تعلیم کو پیش کرتا ہے، جس کے ذریعے سے اور جس پر عمل کرنے سے اسی دنیا میں دیدار الہی میسر آ سکتا ہے۔ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نیک کام کرو گے تو دیدار الہی اس دنیا میں ہو جائے گا۔ یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اس دنیا میں خدا کا دیدار نصیب ہو جائے، جو حقیقی خدا اور پیدا کنندہ ہے،
بس چاہیے کہ وہ ایسے نیک عمل کرے جن میں کسی قسم کا فساد نہ ہو، یعنی عمل اس کے نہ لوگوں کے دکھلانے کی ہی ہوں اور نہ اس وجہ سے ہوں کہ دل میں تکبر پیدا ہو جائے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں نیکیاں کرتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں۔ یہ چیزیں اس میں نہیں پیدا ہونی چاہیے، تو وہ پھر خدا تعالیٰ کی صفات کو اسی دنیا میں دیکھ سکے گا۔ ان میں کوئی ایسی بدبو ہو جو محبت ذاتی کے برخلاف ہو، بلکہ چاہیے کہ صدق و صفا وفاداری سے بھرے ہوئے اس کے جذبات ہوں، اور ساتھ اس کے یہ بھی چاہیے کہ ہر قسم کے شرک سے پرہیز کرے۔ نہ سورج، نہ چاند، نہ آسمان، نہ ستارے، نہ ہوا، نہ آگ، نہ پانی، نہ کوئی اور چیز زمین کی چیز کو معبود ٹھہرایا جائے۔ جیسے قبروں کو پوجتے ہیں، قبروں کو معبود بنایا ہوا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی، اور نہ اپنی ہمت اور کوشش سے کوئی چیز کو سمجھا جائے۔ یہ بھی شرک ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ میرا کام ہے، یہ میں نے کیا ہے، تو یہ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ سمجھنا بھی ایک شرک ہے کہ اس کو خدائی صفات یہ عقیدہ دیتا ہے کہ وہ غیر معمولی طور پر 2000 سال سے زندہ انسان ہے، اور یہ سمجھے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ اپنے علم پر کوئی غرور کیا جائے، نہ اپنے عمل پر کوئی ناز کیا جائے، بلکہ اپنے تئیں فی الحقیقت جاہل سمجھیں اور کاہل سمجھیں، اور خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ہر ایک وقت روح گری رہے اور دعاؤں کے ساتھ اس کے فیض کو اپنی طرف کھینچا جائے۔ اس شخص کی طرح ہو جائیں جو سخت پیاسا اور بے دست و پا ہے، اور اس کے سامنے ایک چشمہ نمودار ہوا نہایت صافی اور شیریں، پاس اس نے افتاں و خیزاں بہرحال اپنے تئیں اس چشمہ تک پہنچا دیا اور اپنے لبوں کو اس چشمہ پر رکھ دیا، اور علیحدہ نہ ہوا جب تک سیراب نہ ہوا۔ پھر قرآن میں ہمارا خدا اپنی خوبیوں کے بارے میں یہ فرماتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تمہارا خدا وہ خدا ہے جو اپنی ذات میں اور صفات میں واحد ہے، نہ کوئی ذات اس کی ذات جیسی ازلی ہے اور نہ ابدی، یعنی وہ اکیلا ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ عقیدہ ان کو پڑھ کر سنایا گیا کہ ہم اس خدا پر یقین رکھتے ہیں جو واحد اور لا شریک ہے اور ہر صفات سے وہ منزہ ہے۔ تو یہ اس کے باوجود انہوں نے اس کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا، اور ان کے مد نظر صرف اپنے کرسی اور اپنا اقتدار اور اپنی حکومت، اور اسی تکبر میں وہ بیچارے مارے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی انشاءاللہ ابھی یہ خدا کی صفات ختم نہیں ہوئی جن کو جماعت احمدیہ تسلیم کرتی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔